بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے اپنا اور اپنے محبوب اور مقبول بندوں کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا تو اس دور کے اندر جس چیز کا بول بالا تھا، چرچا تھا، شہرہ تھا، اس کے مطابق اپنے نبی کو معجزہ دے کر بھیجا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ انبیاء اور رسول میں سب سے آخر میں تشریف لائے تو آپ کو جو معجزے عطا کیے گئے وہ اس دور کے مطابق تھے۔ مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے وہ زبان کا دور تھا، شعر و شاعری کا دور تھا۔ اس دور کے اندر اگر کسی کی تعریف کرنی ہوتی تھی تو شعر و شاعری کی صورت میں ہوتی تھی، اور اگر کسی کی مذمت کرنی ہوتی تھی تو وہ بھی شعر و شاعری کی صورت میں ہوتی تھی۔ بادشاہوں کے قصیدے شعروں کی صورت میں ہوتے تھے۔ جنگجو جو جنگ لڑنے والے ہوتے تھے ان کی تعریف کرنی ہوتی تھی تو وہ بھی شعر و شاعری کی صورت میں ہوتی تھی۔ یعنی وہ شعر و شاعری اور زبان کا عروج کا دور تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں تشریف لائے اور زبان کا اس قدر عروج تھا کہ جب کوئی شاعر شعر لکھتا تھا اور جس کا شعر سب سے زیادہ وزنی ہوتا تھا اس کے شعر کو ایک تختی پر لکھ کر کعبے کے غلاف کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، اور جب تک اس سے بڑا شعر نہیں آتا تھا پہلے شاعر کا شعر کعبے کے غلاف سے لٹکا رہتا تھا۔ اس دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ کتاب لا ریب عطا کی جس کی مثل 14 صدیوں میں نہیں آ سکی، اور جس وقت سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ایک تختی پر لکھوایا اور کعبے کے غلاف سے باندھ دیا، تو تمام شعراء نے اپنے اپنے شعر یہ کہہ کر کعبے کے غلاف سے اتار لیے تھے کہ یہ جو لکھ کر لگایا گیا ہے یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس دور میں بھیجا۔ زبان کا دور تھا تو لوگوں کو عاجز کرنے کے لیے قرآن کریم کا معجزہ دیا، اور دوسرا معجزہ قرآن کریم کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ سفر معراج ہے۔ اللہ رب العزت کے ازلی اور ابدی علم میں تھا کہ جس دور میں اپنے محبوب کو بھیجنا ہے لوگ چاند پر قدم رکھنے کی باتیں بھی کریں گے، لوگ چاند پر قیام کرنے کی باتیں بھی کریں گے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ معجزہ دیا کہ جہاں پر سائنس سوچ بھی نہیں سکتی، وہ لامکان سے ہو آئے اور سائنس وہاں کا سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ سائنس جب کسی معاملے میں ترقی کر کے اپنے عروج پر پہنچتی ہے، جہاں سائنس اپنی ترقی پر تھک کر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے سامنے سنت مصطفیٰ پہلے کھڑی ہوتی ہے۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے وہ در مصطفیٰ کا پتہ پوچھتی ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ معراج کا معجزہ ہے۔ دو باتیں ہیں کہ معراج آج ہمارے لیے کیا سبق چھوڑتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ آنے والی نسلوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس نیت سے بھی سنائے جائیں کہ ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو۔ جتنا درس ہم اپنی ذات کے بارے اپنی اولاد کو دیتے ہیں، اس کے باوجود اولاد فرما بردار نہیں ہوتی نا، اس سے آدھا درس بھی اللہ رسول کی ذات کے لیے دیں، اولاد اللہ رسول کی بھی بات مانے گی، ماں باپ کی بھی مانے گی، کیونکہ ماں باپ اولاد کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں۔ آپ اولاد کو اللہ رسول کے در پہ لائیں، جب ان کے دل میں اللہ رسول کا عشق اور خوف بیٹھ جائے گا تو وہ آٹومیٹک اس بندے سے پیار کریں گے جس نے اس کو اللہ رسول کا پتہ بتایا ہوگا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ اولاد وفادار رہے تو اس کو عشق رسول دینا پڑے گا، خوف خدا دینا پڑے گا۔ قرآن مجید کی جو مشہور اور معروف آیت مقدسہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ ایک ایک لفظ کو اگر آپ توجہ سے سنتے جائیں گے تو ایک ایک لفظ میں لطف ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا کہ سیر میں نے کروائی ہے۔ میں یہ بات کہوں کہ میں نے یہ کام کیا تو انکار کرنے والا کر سکتا ہے، لیکن مجھ سے بڑا کہے کہ یہ کام میں نے کروایا ہے تو کوئی اس کا انکار نہیں کرے۔ کیوں کہ کروانے والا خود بتا رہا ہے کہ کام میں نے کروایا ہے۔ تو یہ جو معراج پہ جانے کا دعویٰ ہے یہ رسول کریم نے خود نہیں کیا کہ میں معراج پر گیا، بلکہ دعویٰ تو اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ اب کوئی کہے جی معراج کیسے ہو گئی؟ رب کہہ رہا میں نے کروائی ہے، اور رب کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو جو چاہتا ہے اس پہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو جب رب کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ہر چاہت پر قدرت رکھتا ہے تو وہی رب اعلان کر رہا ہے کہ سیر کروانے والا میں ہوں۔ تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اسریٰ کا معنی ہوتا ہے سیر کرنا، رات کے وقت سیر کرنا، چہل قدمی کرنا۔ سیر میں اور سفر میں فرق ہوتا ہے۔ سفر انسان خوشی کے لیے بھی کرتا ہے، غمی کے لیے بھی کرتا ہے، اور سفر کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان دائیں بائیں نہیں دیکھتا، جلد از جلد وہ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کو غمی کا سفر کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی توجہ دائیں بائیں نہیں ہوتی، اس کی توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد اس جگہ پر پہنچوں جہاں پر غمی ہے۔ تو سفر کے اندر انسان کی توجہ دائیں بائیں نہیں ہوتی، اور سیر وہ ہوتی ہے جہاں پر انسان ایک ایک جگہ پر رکتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے بارے میں سمجھتا ہے، دوسروں سے پوچھتا ہے تاکہ واپس جا کر بتایا جائے کہ میں سیر کر کے آیا ہوں تو وہاں جو جو جگہ تھی، جو جو مقامات تھے، جو جو چیزیں تھی، اس کے بارے میں یہ چیز ہے۔ تو سفر میں اور سیر میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سفر نہیں کروایا، سیر کروائی ہے۔ سفر جو ہوتا ہے وہ تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، بندہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف جاتا ہے اور کام کرنے کے فوراً بعد اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے، اور دائیں بائیں توجہ نہیں ہوتی۔ یہ رسول کریم کی سیر ہے۔ آپ سیر کا عالم دیکھیں کہ ہر چیز کا مشاہدہ بھی کیا، اس کو دیکھا بھی، فرشتوں سے گفتگو بھی کی، انبیاء سے گفتگو بھی کی، اللہ رب العزت سے گفتگو کی، تو 18,000 سال ملاقات جاری رہی۔ اتنی طویل گفتگو، اتنی طویل ملاقات، انبیاء سے ملاقات، فرشتوں سے ملاقات، جہنم جنت کا مشاہدہ کیا، اور وقت کتنا لگا؟ بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ آپ توجہ کریں، جس مصطفیٰ کی سیر کا یہ عالم ہے کہ اتنی طویل ملاقات کر کے بھی ایسے واپس آ گئے کہ بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، پانی بھی بہہ رہا ہے۔ یار جس مصطفیٰ کی سیر سمجھ نہیں آتی، اس مصطفیٰ کے سفر کا عالم کیا ہوگا یار۔ یہاں سیر سمجھ نہیں آ رہی کہ آنن فانن کیسے ہو گیا، لیکن ہوا کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو رب لے گیا تھا وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کروا سکتا ہے۔ تو آگے فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت اس مقام پر یہ بھی اعلان فرما سکتا تھا کہ میں نے اپنے رسول کو سیر کروائی، اپنے نبی کو سیر کروائی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی، لیکن اس خاص مقام پر
اور قرآن کریم کے بعد سب سے بڑے معجزے کے مقام پر آ کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے عبد بندے ہونے کا ذکر کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذاتی خواہش تھی کہ میرا رب مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکارے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک میں نے طائف میں پتھر کھائے تو یہی کہا کہ تو میرا رب ہے۔ کعبے کے صحن میں اپنی پشت پر گندی اوجڑیوں کو اٹھایا تو یہی کہا کہ تو میرا رب ہے۔ مکے کی گلیوں میں میرے رستے میں کانٹے بچھائے گئے تو میں نے یہی کہا تو میرا رب ہے۔ احد کے میدان میں میرا دندان شہید ہوا تو میں نے یہی کہا کہ تو میرا رب ہے۔ اے اللہ، آج تو بھی تو کہنا کہ محمد تیرا بندہ لگتا ہے۔ تو یہ پہلی بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش تھی کہ میرا رب مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکارے۔ اور دوسری وجہ یہ توجہ طلب ہے۔ معراج کہتے ہیں اوپر جانے کو، عروج سے بنا ہے، اور عروج کا معنی ہوتا ہے اوپر جانا۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر بلایا تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے، نصارہ نے آپ کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، اور آپ کی ذات کو معبود بنا کر شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بلایا گیا تو نصارہ نے آپ کو دیکھ کر معبود مانا، آپ کو خدا کا بیٹا کہا اور آپ کی عبادت شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلا کر عبدی ہی اس لیے کہا کہ آپ میرا محبوب بھی رہا ہے لیکن رب کا بندہ بن کے آ رہا ہے، معبود بن کے نہیں آ رہا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو معجزے دیے کہ سورج پلٹ آیا تو کوئی معجزہ دیکھ کر معبود نہ مان لے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو کوئی یہ معجزہ دیکھ کر معبود نہ مان لے، کنکروں نے، پتھروں نے کلمہ پڑھا تو کوئی دیکھ کر معبود نہ مان لے، آپ کے پیغام پر درخت اپنی جڑیں چیرتے ہوئے آتے تھے تو کوئی یہ ساری چیزیں دیکھ کر معبود نہ مان لے، اس لیے کہا کہ یہ میرا بندہ بن کے آ رہا ہے۔ اور معراج پر اس لیے بلا لیا کہ طائف میں جب پتھر برسے تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ ہمارے جیسا ہے، جب اذیتیں برداشت کرنی پڑی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے جیسا ہے۔ اور معراج پر بلایا اس لیے کہ شادی بھی ہوئی ہے، اولاد بھی ہوئی ہے، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، طائف میں پتھر بھی پڑے، احد میں دندان بھی شہید ہوا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ تمہارے جیسے ہیں۔ معراج کرانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ محبوب کو وہ بلندی عطا کی جائے تاکہ کوئی اپنے جیسا بھی نہ سمجھ لے۔ تو اللہ رب العزت نے بعبد ہی کہہ کر اس لیے پکارا تاکہ لوگوں کا یہ شک بھی دور ہو جائے کہ عبد صرف اس لیے کہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو لوگوں نے معبود بنا لیا تھا۔ میرا محبوب بھی رہا ہے لیکن وہ معبود بن کے نہیں، بندہ بن کے آ رہا ہے۔ تیسرا جو لفظ ہے لیلن، رات کے وقت سیر کروائی۔ رات کے وقت جو محبوب بندے کی بات ہوتی ہے نا محبوب کے ساتھ، اس وقت درمیان میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ بندہ رات کے وقت فون کر رہا ہو تو اس وقت سگنل بھی ڈراپ نہیں ہوتے، کسی چیز کا شور بھی نہ ہو، تو بات کرنے کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے۔ اور رات کے وقت سیر کروانے میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے رات کے وقت سیر اس لیے کروائی کیونکہ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ جب کسی نبی کو معجزہ دیا جائے اور کوئی قوم معجزہ دیکھ کر اجتماعی طور پر انکار کر دے تو اس قوم پر پھر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے اونٹنی کا معجزہ مانگا تھا، آپ نے پتھر سے ایک اونٹنی کو نکالا، وہ اسی وقت حاملہ ہوئی اور اس نے ایک بچہ بھی دے دیا۔ اب صالح علیہ السلام کی قوم نے جب یہ معجزہ طلب کیا، آپ نے معجزہ دکھا دیا، اونٹنی پیدا ہو گئی، پتھر سے آپ نے اس کو نکالا۔ لیکن جب قوم نے اجتماعی طور پر معجزہ دیکھنے کے بعد اس معجزے کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اس قوم پر اجتماعی عذاب کو نازل کیا۔ رات کے وقت معراج کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر محبوب کو دن کے وقت سب جاتے ہوئے دیکھیں اور اگر پھر کسی نے انکار کر دیا تو عذاب الہی آئے گا۔ اور اللہ رب العزت یہ وعدہ کر چکا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جس قوم کے درمیان آپ ہوں گے اللہ اس قوم کو عذاب ہی نہیں دے گا۔
تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ پہلے سے موجود تھا کہ محبوب جس جگہ آپ موجود ہیں، آپ دیکھیں ہمارے درمیان ایسا کون سا گناہ ہے جو پچھلی امت نے کیا اور ہم نے نہیں کیا؟ اللہ کی گزشتہ امتوں نے ایک ایک گناہ کیا تو پوری پوری قومیں تباہ ہو گئی ہیں. ہم سب کچھ کرنے کے بعد بھی بچ گئے تو وجہ صرف ایک ہی ہے کہ محبوب ہمارے درمیان موجود ہیں. اور اللہ کا اعلان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. تو اس واسطے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی ایک نشانی بیان کی ہے، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھے. دیکھ کے تو سارے مان لیتے ہیں. میں نے آپ کو ایک بار وہ بات سنائی تھی بہلول دنا کی. بادشاہ ہارون رشید کا دور تھا تو بادشاہ ہارون رشید اپنی شاہی سواری پہ گزر رہا تھا تو بہلول دنا دجلہ کے کنارے بیٹھ کے نا ریت کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. تو بہلول کو جب یہ کہتا ہوا سنا تو بادشاہ نے کہا دیوانہ ہے. یہ کہہ کر ہارون رشید گزر گیا. پیچھے پیچھے ملکہ زبیدہ کی سواری تھی. ملکہ زبیدہ آئی، اس نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جنت کے گھر بنا رہا ہوں. تو زبیدہ جو بادشاہ کی بیوی تھی کہنے لگا بہلول بیچو گے؟ کہنے لگا ہاں بیچیں گے، 10 دینار کا بیچیں گے. ملکہ نے 10 دینار دیے تو بہلول نے نا یوں مٹی اٹھائی اور یوں اٹھا کے یوں رکھی، کہا ملکہ یہ محل تیرا ہو گیا. بہلول دنا جو مجذوب ہے، مجذوب اس کو کہتے ہیں جس کا عقل کا پیمانہ عشق الہی کی تجلی سے ٹوٹ جائے، جس کا عقل کا پیمانہ سلامت نہ رہے. یعنی جب عشق الہی کی تجلی آئے تو اس کا عقلی پیمانہ ٹوٹ جائے. مجذوب پر دین کے احکام جاری نہیں ہوتے، اس پہ نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض نہیں ہوتا. کیوں؟ دین اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں اس کے لیے عقل مند ہونا شرط ہے. اگر ایک بندہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، پاگل خانے میں ہے، نہ اس پہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض، کیونکہ اس کے لیے عقلی توازن ٹھیک ہونا یہ ضروری ہے. تو جو مجذوب ہوتا ہے جس کا عقل کا پیمانہ عشق الہی کی تجلی سے ٹوٹ جاتا ہے اس کو مجذوب کہتے ہیں. کیونکہ عشق کی تعریف ہی یہ ہے، العشق نار یتحرک ما سوى الحبیب. عشق اس کو کہتے ہیں جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دے. عشق میں محبوب کے سوا کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. عشق محبوب کے سوا کائنات کی ہر چیز کو جلا دیتا ہے. تو بہلول دنا نے وہ ریت اٹھائی، کا ملکہ یہ محل تیرا ہوا. اب بادشاہ ہارون رشید جب جا کر سو گیا، اس نے دیکھا کہ رات کو فرشتے اس کو جنت کی سیر کروا رہے ہیں. خواب میں انسان کہیں بھی جا سکتا ہے. جیسے ہم سوئے اپنے گھر ہوتے ہیں، طواف کعبے کا کر رہے ہوتے ہیں، پہنچے مدینہ المنورہ ہوتے ہیں. یہ جو خواب ہوتا ہے نا، اس پر انشاءاللہ ایک جمعہ پڑھائیں گے. اصل میں خواب میں ہم جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت ہماری روح وہاں موجود ہوتی ہے اور وہ روح دیکھ رہی ہوتی ہے جو ہم خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس چیز کا مشاہدہ اس وقت ہماری روح کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ النوم کالموت، نیند موت کی طرح ہے. جیسے ہی انسان کی آنکھ لگتی ہے تو اس کی روح بدن سے نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ اٹھتا ہے تو فوراً روح اس کے اندر آتی ہے. یار میں کہتا ہوں کہ ایک عام انسان کی روح کا یہ کمال ہے، وہ کہیں بھی گئی ہو جیسے آنکھ کھلتا ہے تو اس کے بدن میں لوٹ آتی ہے. تو مصطفیٰ کی کمال کا کیا عالم ہوگا یار. ایک طویل گفتگو ہے، اس کی طرف کبھی پھر جائیں گے. تو وہ ہارون رشید نے ایک محل دیکھا تو اندر جانے لگا تو فرشتوں نے روک دیا. کہا کدھر؟ کہا اندر جا رہا ہوں. کہا تیرا نہیں، تیری بیوی کا ہے. اٹھا تو پریشان ہوا، دجلہ کے کنارے آیا تو بہلول پھر ریت کے ساتھ کھیل رہا تھا. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں. ہارون رشید کہنے لگا بیچو گے؟ کہنے لگا ہاں بیچیں گے. کہا کتنے کا؟ کہا 10,000 دینار کا. بہلول نے جب یہ کہا تو ہارون رشید کہنے لگا بہلول یہ کیا بات ہوئی؟ کل 10 دینار کا تھا، آج 10,000 دینار کا ہے. بہلول کہنے لگا بادشاہ کل تو بن دیکھے آیا تھا، آج تو سودا دے کر آیا ہے. تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھے. دیکھے تو سارے مانیں گے، تو ایمان والا غیب پر ایمان رکھتا ہے. ایمان والا اس کے بعد ایک وقت تک لوگوں کا دہریہ جو لوگ تھے نا دین کے منکر، ان کا ایک اعتراض تھا کہ یہ جو بلقیس کا تخت تھا 80 من وزنی تھا.
آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے آصف بن برقیہ وہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے لایا؟ ایک طویل عرصے تک دہریہ فرقے کا یہ اعتراض رہا کہ 60 ہاتھ چوڑا ہے، 40 ہاتھ وہ لمبا ہے، زمین میں گاڑا ہوا ہے، 7 اس کے دروازے ہیں، 80 من اس کا وزن ہے، اور سلیمان علیہ السلام اور جس جگہ وہ تخت پڑا ہوا ہے 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینہ جانے کا سفر ہے، 1 مہینہ آنے کا سفر ہے، 80 من وزنی وہ تخت ہے۔ تو طویل عرصے تک دہریہ لوگوں کا یہ عقیدہ رہا کہ اتنا وزنی تخت کوئی کیسے اٹھا سکتا ہے، یہ ممکن نہیں کوئی اٹھا سکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کو تھوڑی سی اور عقل دی تو اس نے جہاز بنایا جو 500 سواریاں لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ ایسا ممکن ہے۔ اور بہت سارے اعتراضات ہیں جو دہریہ لوگوں نے اس امت پر کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے ایسے کمالات انبیاء اولیاء کو دیے جنہوں نے آ کر ان اعتراضات کا رد کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا الذی بارکنا حولہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی ہی کیوں لے کے گئے؟ ڈائریکٹ آسمان پر بھی جا سکتے تھے۔ ایک سوال اور بھی بنتا ہے کہ نمازیں فرض ہوئی ہیں معراج سے واپسی پہ، جاتے وقت جو انبیاء کو پڑھائی تھی وہ کیا تھی؟ نماز کا فرض ہوئی ہے معراج سے واپسی پہ، تو جاتے وقت جو مسجد اقصی میں جماعت ہوئی وہ کیا تھی؟ نمبر 2، مسجد اقصی ہی کیوں لے کے جایا گیا؟ اللہ فرمانا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مسجد اقصی اس لیے لائے کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ الذی بارکنا، ہم نے برکت رکھی ہے، حولہ، اس کے ارد گرد۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، ہم سب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور بولو تو صحیح، کہاں بیٹھے ہیں؟ اچھا، ایک بندہ باہر سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے تو برکت کہاں پہ ہے؟ مسجد کے۔ اگر کوئی بندہ باہر سڑک پہ بیٹھ کے کہیں یہاں برکت ہے تو بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ برکت کہاں ہوتی ہے؟ مسجد کے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے مسجد کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ الذی بارکنا، ہم نے برکت رکھی ہے حولہ، مسجد اقصی کے ارد گرد۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے مسجد اقصی کے اندر برکت رکھی ہے؟ تو غور کریں کہ مسجد اقصی کے ارد گرد کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو جب غور کر کے دیکھیں تو مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کے مزار ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں پر انبیاء کے مزار ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ یار جس جگہ پر ان کے مزار ہوں جو معراج کی رات مقتدی بن کر مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے تھے، جہاں پر ان کا مزار ہو وہاں اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ تو جو معراج کی رات ان انبیاء کا امام بن کر مصلی پہ کھڑا تھا، سوچو اس مصطفیٰ کے گنبد خضرا پہ رب کی کتنی برکتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ وہ تو انبیاء ہیں جو مقتدی بن کے کھڑے ہیں، اور وہاں پہ رسول کریم کا مزار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں کیونکہ وہاں انبیاء کے مزار ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو طاقت دی ہے، بس میں اس پہ آخری حدیث بیان کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور نماز پڑھائی۔ یہ جو سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن لگتا ہے تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، تو لوگ پریشان ہوئے تو نبی پاک نے ہمیں پریشانی کی بات نہیں، تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، استغفار کرو، عبادت کرو، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ رسول کریم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا، رسول کریم نے صحابہ کو جمع کیا اور نماز پڑھائی۔ اب نماز کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے آگے بڑھتے ہیں، اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں،
ہاتھ کو نیچے کرتے ہیں، پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر قدم آگے، ہاتھ اوپر، ہاتھ نیچے، پھر پیچھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آج نماز میں عجیب منظر دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، قدم آگے بڑھاتے تھے، پھر ہاتھ پیچھے، پھر قدم پیچھے، تو کیا ماجرا ہے؟ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کی نماز حضور کو دیکھنا تھی۔ آج کہتے جی خیال آئے تو نہیں ہوتی، اور نہیں آئے تو نہیں ہوتی۔ یہ کون سا عقیدہ کہ حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی؟ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ ایہن، تو یہ کس نبی کا خیر ہے، ذکر ہے، کس کا خیال ہے؟ کوئی خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ صحابہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ توجہ کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ اس حدیث کو سمجھ جائیں تو آپ کو عشق مصطفیٰ سمجھ آئے گا، صحابہ نے کیسا عشق کیا۔ آج بخاری مسلم سے لوگ ڈھونڈتے ہیں کوئی عشق رسول مل جائے، کوئی صحابہ نے عشق کیا ہے تو بخاری مسلم لکھی گئی ہے۔ صحابہ نے بخاری مسلم پڑھ پڑھ کے عشق نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے جب آخری ایام تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 نمازوں کی جماعت نہیں فرمائی۔ وہ 17 نمازیں نبی پاک کے زمانے کے اندر بھی جناب ابوبکر صدیق نے پڑھائی ہیں۔ 17 نمازیں حضور کی ظاہری حیات کے اندر۔ اب آپ جو لوگ مدینہ المنورہ گئے ہیں وہ اس حدیث کو جلدی سمجھیں گے، اور اگر کچھ لوگ میری طرف دیکھیں تو شاید میں آپ کو کچھ نقشہ بیان کر سکوں۔ توجہ ہے حضرات کی؟ پھر بولیں ذرا، توجہ ہے؟ یہ میرے پیچھے کیا ہے؟ پھر بولیں۔ مسجد نبوی کے اندر بھی ایک محراب ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر مصلی رسول ہے اور رسول کریم وہاں پر کھڑے ہو کے نماز کی امامت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ محراب کہاں پہ میرے؟ آپ نے توجہ کرنی ہے، پھر آپ کو حدیث کا نقشہ سمجھ آئے گا۔ محراب ہے ادھر۔ جنہوں نے مسجد نبوی ریاض الجنہ دیکھا ہے وہ میری بات کو جلدی سمجھیں گے اور حدیث کا زیادہ مزہ لیں گے۔ محراب کدھر ہے؟ ادھر۔ اور جہاں پہ وہ آخری صف ہے نا، وہ بھائی بیٹھے ہوئے آخر میں، وہاں کر کے رسول کریم کا حجرہ مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ جالیاں مبارک پیچھے ہیں، مصلی کہاں پہ ہے؟ آگے، اور جالیاں کہاں پہ ہیں؟ حضور کا حجرہ کہاں پہ ہے؟ پیچھے۔ اب آپ نے مجھے بات بتانی ہے، جو بندہ مصلی رسول پہ محراب میں کھڑا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو بندہ اینڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھنا ہو تو کتنا مڑنا پڑے گا اس کو؟ تھوڑا مڑ کے دیکھ لے گا، تھوڑا اور مڑ کے، جب تک وہ سارا نہ مڑے تو اینڈ والے بندے کو دیکھ نہیں سے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب حدیث پاک سنیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ کھڑے ہیں۔ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ مصلی رسول پہ کھڑے ہیں۔ میں 2 حدیثوں کو جمع کرتا ہوں، پھر آپ کو بات کا اور لطف آئے گا۔ مصلی رسول پہ امام یہاں پہ کھڑا ہے، اور ایک بندہ بالکل امام کے پیچھے اینڈ سے صفے چیرتا ہوا ہے، تو امام کتنا مڑے کہ بالکل پیچھے والے بندے کو دیکھ سکے؟ تھوڑا مڑ کے، زیادہ مڑ کے؟ بالکل پیچھے والا بندہ دیکھنا ہو تو بندے کو سارا مڑنا پڑتا ہے۔ اور نماز کی شرائط میں ایک شرط ہے کہ اگر سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کیا کرنی پڑتی ہے؟ دوبارہ کرنی پڑتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں 17 نمازیں حضور نے نہیں پڑھائی، جناب صدیق نے پڑھائی ہیں۔ اب جناب صدیق اکبر مصلی رسول پہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور دوران نماز حضور کے حجرے کا پردہ اٹھا اور حضور کے چہرے کا نور مسجد نبوی کے فرش پہ پڑا۔ جب پردہ اٹھنے کی آواز صحابہ، کیونکہ صحابہ تڑپ چکے تھے حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور علالت کے باعث حجرے سے باہر تشریف نہیں لا رہے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم پڑھ رہا ہوں، حضور علالت کے باعث حجرے سے باہر تشریف نہیں لا رہے تھے۔ صحابہ تڑپ چکے تھے، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں دل ہمارا بے چین ہوتا تھا، ہم گھروں میں پریشان ہوتے تھے تو مسجد نبوی میں آ کے حضور کے چہرے کو دیکھ کے سکون مل جاتا تھا۔ تو صحابہ سکون کے لیے بھی چہرہ ودھا کا دیکھا کرتے تھے۔ یار میں کہتا ہوں کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو تسلی لینے کے لیے بھی حضور کے پاس جایا کرتے تھے۔ آج ہمیں تسلی چاہیے ہو تو ہم اس بندے کی تلاش کرتے ہیں جو ہمارا دکھ سن سکتا ہو، ہمارا دکھڑا، ہمارا درد محسوس کرتا ہو۔ یار کتنے خوش نصیب ہیں جن کو تسلی بھی میرے مصطفیٰ دیا کرتے تھے۔
کہ تو گھبرانا نہیں ہے۔ اب جب پردہ اٹھا مسجد نبوی کے فرش پہ حضور کے نور کی جھلک پڑی، صحابہ نے مڑ کے حجرے میں دیکھا، صحابہ نے مڑ کے حجرے میں دیکھا۔ کتنا مڑے تو پیچھے دیکھنا پڑے گا سارا۔ حضور نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئی ہیں دوبارہ پڑھو، فرمایا اپنی نماز کو مکمل کرو۔ حضور ایک قبیلے کے اندر لڑائی ہوگی، ان کی صلح کروانے کے لیے گئے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، حضور کو آتے آتے کچھ تاخیر ہو گئی اور جناب صدیق اکبر کو انہوں نے مصلی پہ کھڑا کیا اور نماز شروع کر دی۔ اب جب حضور واپسی مسجد نبوی میں پلٹے تو جماعت جاری تھی اور جناب صدیق اکبر مصلی رسول پہ کھڑے ہیں۔ حضور جناب صدیق کے بالکل پیچھے سے اینڈ سے صفے چیرتے ہوئے آگے آ رہے ہیں اور حضور صفے چیرتے چیرتے بالکل جناب صدیق کی پشت پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اور نماز میں جب امام کو مطلع کرنا ہوتا تھا تو الٹے ہاتھ پہ تالی بجائی جاتی تھی کہ امام کو کوئی ہنگامی صورتحال بتانی پڑتی تھی تو صحابہ ہاتھ پر تالی مارتے تھے۔ اب جب حضور جس صف کو کراس کرتے اس صف کے صحابہ ہاتھوں پہ تالیاں مارتے۔ اب جب صحابہ کی تالیوں کا شور بڑھا تو جناب صدیق کو تھوڑا متوجہ ہونا پڑا کہ اتنا شور کیوں گونجا۔ اب جب حضور صفے چیرتے چیرتے بالکل جناب صدیق کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے تو جناب صدیق نے مڑ کے حضور کو دیکھا۔ آپ تصور کریں بندہ بالکل پیچھے کھڑا ہو تو اس کو کتنا مڑنا پڑتا ہے۔ مصطفیٰ جناب صدیق کے بالکل پیچھے صفے چیرتے چیرتے جناب صدیق کی پشت پہ آ کے کھڑے ہوئے تو جناب صدیق نے پورا مڑ کے حضور کو دیکھا۔ حضور نے یہ نہیں کہا ابو بکر تیری نماز ٹوٹ گئی، نماز کو دوبارہ پڑھ، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا ابو بکر اپنی نماز کو پورا کرو۔ یار نماز کی شرط تو یہ ہے کعبے سے سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ابو بکر کا پورا سینہ پھرا لیکن نماز نہیں ٹوٹی۔ اگر ٹوٹی ہوتی تو حضور یہ کہتے ابو بکر نماز کو دوبارہ پڑھو۔ ابو بکر نے پورا سینہ پھیر کے پیچھے کھڑے مصطفیٰ کو دیکھا تو نماز نہیں ٹوٹی۔ کیوں؟ سینہ کعبے سے پھرا تھا، کعبے سے سینہ پھرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ابو بکر کی نماز اس لیے نہیں ٹوٹی کیونکہ سامنے کعبہ تھا اور پیچھے کعبے کا کعبہ کھڑا تھا۔ سامنے کعبہ تھا تو پیچھے کعبے کا کعبہ کھڑا تھا۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ نیچے کیا، نماز مکمل۔ صحابہ نے کہا حضور آج عجیب منظر دیکھا۔ کہا جنت میں انگور کا درخت لگا ہوا تھا، اس کو ہاتھ لگ رہا تھا، سوچا تمہیں کھلا دوں، پھر کہا نہیں کل کو جنت میں جاؤ گے جا کے کھانا۔ اب آپ نے توجہ کرنی، میں نے گفتگو سمیٹنی ہے۔ آپ اور میں اگر اپنا ہاتھ بلند کریں تو سر سے کتنا اوپر گیا؟ فٹ یا 1.5 فٹ؟ ایسا ہی ہے۔ میں نے مختصر کرنا، توجہ آپ نے کرنی ہے۔ ہاتھ کتنا اوپر جاتا ہے ہمارا؟ فٹ یا سر سے فٹ یا ہم جب نظر اٹھاتے ہیں نا تو دوسرے آسمان تک جاتی ہے۔ یہ جو ستارے بالکل روشن نظر آتے ہیں یہ پہلے آسمان کے تارے ہیں، اور جو دھیمے دھیمے ستارے ہوتے ہیں نا وہ دوسرے آسمان کے ہوتے ہیں۔ یار آپ اور میں ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ کہاں تک جاتا ہے؟ 1.5 یا 2 فٹ، اور نظر ہماری کہاں جاتی ہے؟ دوسرے آسمان تک۔ یہ ہمارا کمال ہے، ہمارا ہاتھ 1.5 فٹ اور نظر ہماری دوسرے آسمان تک۔ اب حضور نے مصلی رسول سے ہاتھ بڑھایا تو کہاں تک گیا؟ زمین سے پہلا آسمان 500 سال گھوڑا بھاگے تو زمین سے پہلا آسمان آتا ہے، پھر 500 سال دوسرا آسمان، 7 آسمان، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے پاس جنت، اور جنت میں درختوں میں جو نبی پاک کا فرمان موجود ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ ایک گھوڑا 70 سال مسلسل بھاگتا رہے تو جنتی درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اتنے طویل درخت رب نے بنائے ہیں۔ تاڑی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ، ایتھے سبحان اللہ باندھی سی تھوڑی بہت ہی۔ آپ کو میں ایک مسئلہ بھی سمجھا دوں، ضمناً آ گیا ہے۔ چلتے چلتے کوئی بندہ کھجور کھائے اور گٹھلی کسی کی زمین میں پھینک دے اور اس زمین میں درخت اگ جائے تو درخت گٹھلی پھینکنے والے کا ہے کہ زمین والے کا؟ کیوں؟ کہ جس کی زمین ہے درخت اس کا ہے۔
حدیث پاک کیا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو جنت میں خالی درخت نہیں لگتا، کیونکہ جس کی زمین ہوتی ہے درخت، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں پہلے زمین آپ کے نام ہوتی ہے، پھر رب اس میں آپ کے لیے درخت لگاتا ہے۔ بات سمجھ تو نہیں آ گئی؟ ہوں بولو سبحان اللہ۔ اب ہم ہاتھ اٹھائیں تو 1-1.5 فٹ اوپر اور نظر دوسرے آسمان تک، حضور نے ہاتھ اٹھایا، 7 آسمان، 500 سال کا فاصلہ ہے، اوپر سدرۃ المنتہا، پھر جنت کا درخت، انگور کے گچھوں کو حضور کا ہاتھ چھوا، کہا نہیں توڑے، کل کو جنت میں جانا پھر کھا لینا۔ ہم ہاتھ اٹھائیں تو 1.5 فٹ، حضور ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں لگے درختوں کو چھوتا ہے، اور ہماری نظر کہاں تک جاتی ہے؟ اب سنو، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں 40 راتیں قیام کر کے، اعتکاف کر کے، چلہ کر کے عرض کی اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، میں لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ بات کہاں مکمل ہوئی کہ موسیٰ ابھی ہم طور پر ایک صفاتی تجلی، کیونکہ ذات ہو تو صفات ہوتی ہیں، جیسے اللہ خود ذات ہے، رحمان ہونا اس کی صفت ہے، رحیم ہونا صفت ہے، مالک ہونا اس کی صفت ہے۔ ذات ہو تو صفت ہوتی ہے، بندہ ہو تو ڈاکٹر ہوگا نا، بندہ ہو تو عالم ہوگا، یعنی ذات ہوگی تو صفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی تجلی نہیں، صفاتی تجلی، اور اس کا بھی کروڑواں حصہ طور پہ نازل کیا تھا، تو طور جل کے راکھ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہو گئے، ہوش آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا تھا، اور نظر کا کمال بھلا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی؟ پھر اللہ کی صفاتی تجلی کو دیکھنے کے بعد 27 میل دور کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی رینگتی تھی، موسیٰ اس کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ کیا دیکھا تھا؟ اللہ کی صفاتی تجلی کا، پھر بولیں ذاتی نہیں، صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ۔ تو نظر کا کمال کیا تھا؟ 27 میل دور کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی رینگتی تھی، موسیٰ اس کو بھی دیکھتے تھے۔ یہ موسیٰ ہیں جنہوں نے اللہ کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا۔ یار ہم نظر اٹھائیں تو دوسرے آسمان تک جاتی ہے، موسیٰ رب کی صفاتی تجلی کو دیکھیں تو کالی رات میں کالے پتھر پہ چلنے والی چونٹی کو 27 میل دور سے دیکھ لیتے ہیں۔ یار جس موسیٰ نے رب کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا، اس موسیٰ کی نظر کا کمال یہ ہے۔ سوچو جو مصطفیٰ سامنے بیٹھ کے 18,000 سال اپنے رب کی ذات کو دیکھ کر آیا ہوگا، سوچو مصطفیٰ کی نظر کا کمال پھر کیا ہوگا یار۔ کوئی شے مصطفیٰ سے چھپ سکتی ہے؟ محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا دستے قدرت میرے 2 شانوں کے درمیان رکھا، ٹھنڈ میرے سینے میں پڑی، اللہ نے زمین و آسمان میں جو کچھ تھا سب کے پردے مصطفیٰ کی نظروں سے ہٹا دیے ہیں۔ اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مصطفیٰ سے چھپی ہوئی ہو۔ تو یار ہم دوسرے آسمان تک دیکھیں تو سوچو جب حضور نظر اٹھاتے ہوں گے تو کہاں تک جاتی ہوگی یار۔ اس واسطے کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکا۔ لوگ کہتے ہیں تم حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہو، آج جھگڑا ختم نہ کر لیں؟ کیا تانا ملتا کہ تم حضور کو حد سے، جھگڑا ختم کر لیں؟ آپ اس بندے کو کہو یہ پین پکڑو، یہ صفحہ پکڑو، لکھ کر دو حضور کی حد ہے کیا؟ لکھ کر دو حضور کی حد یہ ہے، اس سے آگے نہیں جانا، ہم نہیں جائیں گے۔ پہلے بتاؤ تو صحیح کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا وما علینا الا البلاغ المبین۔